السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک ایسا دور جا رہا ہے کہ خاندانی نظام، خاص طور پہ مغرب میں خاندانی نظام بری طرح توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا جو خاندان کی اساس، اور جیسے چند سال پہلے، 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے جیسے گھروں میں خوشیاں تھیں اور گھروں میں چاہت تھی اور اکٹھے رہنے کا ایک مزاج تھا، وہ اب بدلتا جا رہا ہے۔ اب افراتفری، ہر کوئی اپنا اپنا، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی گزارنا، انڈیپینڈنٹ، خود مختار ہونا، اس طرح کا مزاج اب بدلتا جا رہا ہے۔ اس طرح کے مزاج سے جہاں بہت ساری ہمیں مشکلات اور بہت سارے جو اور معاملات درپیش ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا معاملہ جو درپیش ہو رہا ہے خاص طور پہ مغرب میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہماری نئی نسل جو ہے، وہ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہاتھوں سے نکلنے سے مراد وہ اقدار، اسلامی اقدار چھوڑتی جا رہی ہے، وہ ہمارے آبا کی روایات کو چھوڑتی جا رہی ہے، وہ ان جو ہماری زندگی کے پہلو تھے اور جو کہ ہماری زندگی کا حصہ تھیں، وہ سب تمام چیزیں چھوڑتی ہوئی، بلکہ یہاں تک ہوتا جا رہا ہے ناظرین کہ بعض دفعہ تو کئی بچے مذہب ہی تبدیل کر لیتے ہیں، اور کئی بچے مذہب کو بالکل ثانوی رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی غیر مذہب سے شادی کر لی، پتہ بھی ہے کہ غیر مذہب سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن خود مختاری ہے، کوئی روک ٹوک کوئی نہیں روک نہیں سکتا، کوئی بندش نہیں لگائی جا سکتی، اور اس طرح جو ہے حتیٰ کہ اپنے مذہب کو چھوڑا جا رہا ہے، اپنی روایات کو چھوڑا جا رہا ہے، گھروں میں محبت و الفت والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک مشینی سی زندگی بن گئی ہے۔ بالکل یہ درست ہے کہ یہ دور مشین کا دور ہے، لیکن ابھی بھی کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں محبت و الفت پروان چڑھتی ہے، جہاں خوشیاں ہیں، جہاں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر، اور جہاں رشتوں کا ایک اپنا لطف ہے، ہر رشتے کا ایک اپنا لطف اور اپنا ایک ذائقہ ہے۔ مثال کے طور پر بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، اللہ نے اس کو رنگین، اس میں رنگ دیے ہیں اور بڑے خوبصورت رشتے بنائے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ دوڑ میں رشتوں سے دوری ہو گئی، گھروں سے دوری ہو گئی، بلکہ کئی تو میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ بچے علیحدہ علیحدہ اپنا اپارٹمنٹ لے کے رہ رہے ہیں۔ ابھی بچے جو ہیں 18-20 سال کے بھی نہیں ہوئے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا گھر دیا ہوا ہے اور پورا خاندان اس گھر میں آرام سے، ماں باپ، اور چلے میں یہ نہیں کہتا کہ پورا جو نانا دادا اور جناب کچھ چچا اور خالو اور ماموں، یہ تو پرانا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے دور میں تو ایسا ہی ایک مزاج ہوا کرتا تھا کہ 2-3 فیملیاں جو تھیں وہ اکٹھی رہا کرتی تھیں اور بڑی محبت و پیار کے ساتھ، اور اب بچے اپنے بچے سمجھے جاتے تھے، یعنی کہ ماموں بھی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، خالو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، چچا آئے ہیں وہ بھی تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، اور بچے سارے سانجھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کھیلتے کودتے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک روایات تھیں، ان روایات کی پاسداری کرتے ہوئے شرم و حیا تھی، اور اس شرم و حیا کے ساتھ، اسلامی اقدار کے ساتھ پروان چڑھتے تھے۔ اب ہو یہ گیا کہ علیحدہ علیحدہ رہنا ہے، ہم نے چلیں علیحدہ رہنا ہے تو ایک فیملی، میاں بیوی اور بچے تو اکٹھے رہیں۔ اب یہ ہو گیا کہ بچے بھی علیحدہ ہونے شروع ہو گئے، بچے تھوڑے سے ذرا بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اپنا اپارٹمنٹ لے کے رہنا ہے، میں علیحدہ رہنا چاہتا ہوں، میری اپنی پرائیویسی ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہو گیا کہ میاں بیوی نے علیحدہ علیحدہ اپارٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اب میاں بیوی علیحدہ علیحدہ، ایک گھر اس نے رکھا ہوا ہے، ایک گھر اس نے رکھا ہوا ہے، تو یہ معاملات ہو گئے۔ میں جس بات پہ آج زور دینا چاہ رہا ہوں، جس بات پہ آج کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پروگرام
یہ بڑا ضروری ہے اس کو، یہ جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنا، کیونکہ یہ ہماری نئی نسل کا، اگلی نسل کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ناظرین، بڑے ہی دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری نئی نسل ضائع ہوتی جا رہی ہے، ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ تو مذہب سے بیزاری، مذہب سے چھوڑا جا رہا ہے، مذہبی روایات کو چھوڑا جا رہا ہے، جرائم کے اندر ملوث ہوتی جا رہی ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات میں ہوتی جا رہی ہے، جس طرح کے جو محنت اور مشقت کر کے والدین جو اس مقام پہ پہنچے، آگے اولاد جو ہے اس ورثے کو جاری نہیں رکھ رہی۔ دنیا داری کے معاملات میں اتنی کہ اپنے دین کو چھوڑا جا رہا ہے اور اخلاق کو چھوڑا جا رہا ہے۔ مساجد میں اگر آپ جائیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، آپ وہاں نوجوان نہیں پائیں گے، بہت کم نوجوان ہوں گے۔ کیا ہے، سبھی بوڑھے ہوں گے، ادھیڑ عمر لوگ ہوں گے، وہ نماز کے لیے آ رہے ہوں گے۔ بچے کدھر گئے ہمارے، جوان کدھر گئے ہمارے، جوان ہمارے آپ کو پتہ ہے جن جگہوں پہ وہاں سب جوان موجود ہوں گے۔ یہ کیا وجہ ہو گئی؟ یہ کیا ایک دم تبدیلی آ گئی ہمارے؟ کیا مغرب کا اثر ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے خاندانی نظام میں ایسا توڑ پھوڑ ہو گیا، اور ہمارے بچے جو ہیں جیسے کہ دین پہ چلنا چاہیے، جیسے ہماری اقدار تھی اس پہ چلنا چاہیے، جیسے کہ اقبال کہتے ہیں، تھے تو وہ آبا تمہارے تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے پر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ایک ایسی بیمار قوم بن گئی، اور آگے اگر ہم اسی طرح بیمار بچے پیدا کریں گے اور ان کو آگے معاشرے کا حصہ بنیں گے تو پھر کہاں ہیں وہ مسلمان، کہاں ہیں وہ عروج؟ تو اس میں چند باتیں جو دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں، جو کہ بہت بڑی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور جن ذمہ داریوں کو ہم خوش اسلوبی سے نہیں نبھا رہے، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 سب سے بڑی ذمہ داری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتے ہیں انسان کے اوپر، وہ ہے اپنے خاندان کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، بال بچے کی دیکھ بھال کرنا۔ دیکھ بھال میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اپنا وقت دینا اور وہ نان نفقہ دینا، یعنی کہ ان کے اخراجات اٹھانا، اور اس کے علاوہ اپنا وقت دینا، تاکہ آپ ان بچوں کی دیکھ بھال اچھی طرح اپنے خاندان کی، اپنی بیوی کی، بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکیں۔ یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے اہل و عیال سے اس کا حق نہیں ادا کرتا تو اس کے لیے یہ گناہ کافی ہے، کہ وہ گناہ گار ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اس کے طرف توجہ نہیں دے رہا، بے توجہی کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنی بے توجہی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے پیسہ کمانے میں اتنی کی دوڑ لگا دی کہ ہم وقت نہیں دے پا رہے، اور آیا اتنی دوڑ ضروری ہے؟ کیا اس سے کم دوڑ لگا کے ہم اپنے گھر کا انتظام نہیں چلا سکتے؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پرپورشن جو ہے وہ کیا، توازن کیا ہے۔ اب ہو گیا لالچ اتنی آ گئی ہے کہ ہم جو ہیں ایک جاب کر کے گھر کو اچھی طرح سے چلا سکتے ہیں، لیکن پیسہ کمانے کے لیے، 2 3 گھر بنانے کے لیے، اور بہت سارے جو ہم نے خواب جو ہے بنائے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ لگاتے ہوئے ہم اپنے وقت کو اتنا زیادہ دنیا میں صرف کر رہے ہیں کہ نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، نہ ذکر اللہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی ہم اپنے بال بچے کو وقت دے پا رہے ہیں۔ بلکہ بعض فیملیوں میں تو یہ عالم ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی فل ٹائم جاب کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو یہ عالم ہے کہ ملتے ہیں، کوئی جب وہ ایک آتا ہے تو دوسرے کی ڈیوٹی کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے، جب دوسرا آتا ہے تو ایک کی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہوتی ہے،
تو کئی کئی ہفتے تو ان کے آپس میں الیک سلیک ہی نہیں ہوتی۔ کیا اتنا پیسہ ضروری ہے؟ ہاں، اگر گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، اگر ہم اس طرح قسم پرسی میں ہیں تو پھر تو ہے، لیکن اگر ایسی قسم پرسی نہیں تو پھر ہم اپنے وقت کو اتنا زیادہ دنیا میں لگا کے تو اپنے خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہیں کر رہے۔ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ مرد کے اوپر ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے کہ مرد جو ہے وہ تمام کفالت اٹھائے، بال بچوں کی کفالت اٹھائے، اور عورت جو ہے وہ گھر بار کو دیکھے، بچوں کو دیکھے، ان کے نظم و نسق کو دیکھے، ان کی تربیت کرے، بچوں کی تربیت کرے۔ اور بچوں کی تربیت تو ایسی ہی ہوا کرتی تھی کہ مائیں جو تھیں وہ بچوں کو اپنا گود میں قرآن سنایا کرتی تھی، مائیں بچوں کو گود میں قرآن سنایا کرتی تھی، اور بچے جب مدرسے جایا کرتے تھے تو اس سے پہلے ہی قرآن پاک کی بنیادی تعلیم تو گھر سے حاصل کی ہوتی تھی، اخلاق گھر سے بنے ہوتے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ انہیں نماز کی ترغیب دینے کے لیے کیا کرتی تھی کہ شکر رکھ دیا کرتی تھی، مصلے کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی، اور ترغیب ایسے دیتی تھی کہ نماز پڑھو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں میٹھا دے گا۔ بچوں کو میٹھا کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتے، مصلی اٹھاتے، اور اس طرح نماز کی عادت ان کی بنائی۔ بچے کی عادت کیسے بنائی والدہ نے؟ اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے کہ ایک دن وہ رکھنا بھول گئی، اور یا تھا نہیں گھر میں، اب بچہ مصلی پہ، ماں کا دل کہ آج تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، آج بچہ مصلی اٹھائے گا تو نیچے سے میٹھا نہیں ہوگا تو دل ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ارحم الرحیم ہے، بچہ مصلی اٹھاتا ہے تو نیچے میٹھا پڑا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ضرورت ہے اس وقت ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے، میاں بیوی کو بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے، آیا اتنی دوڑ کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، اور ہماری زندگی میں پرائورٹیز کیا ہیں؟ کیا 3 گھر 4 گھر ہماری پرائورٹیز ہیں، کہ ایک ہی گھر میں ہم محبت اور سکون اور الفت اور اپنے ان رشتوں کے جو رنگ ہیں ان رنگوں سے لطف اندوز ہوں؟ یہ زیادہ ضروری ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم بھاگتے رہیں اور ہم کہیں کیریئر اورینٹیشن ہو رہی ہے کہ ہم اپنا کیریئر بنا رہے ہیں اور زندگی ختم ہو جائے، کیریئر کی کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مجھے کہے کہ جی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں کام نہ کریں، میں کہتا ہوں ظاہر ہے جنہوں نے محنت کر کے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی آپ کو ایسا ہنر، کوئی ایسی ڈگری دی ہوئی ہے تو آپ اس کو پارٹ ٹائم کے طور پہ آپ اس کو اور انداز سے دیکھ کے، جس میں آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہو اپنی فیملی کے ساتھ بہتر انداز سے، بچے نظر انداز نہ ہوتے ہوں، آپ ضرور کریں۔ یہ تو بہت بڑا مجاہدہ ہے کسی خاتون کا کہ یہ ذمہ داری اللہ نے اس کے کندھوں پہ نہیں ڈالی، معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی، لیکن وہ معاش کی ذمہ داری بھی اٹھائے تو یہ تو بہت بڑی اس کا مجاہدہ ہے، بہت بڑا سیکریفائس ہے۔ اسی طرح پھر مرد کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے معاملات میں، گھر کی صفائی میں، ڈشز دھونے میں اور بچوں کو تیار کرنے میں، اس طرح کے سارے معاملات میں پورا تعاون کرے۔ وہ یہ تو نہیں کہ وہ ایک طرف بیٹھ جائے کہ جی میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں جاب کر کے آ جاؤں اور باقی گھر کی صفائی ستھرائی، بچوں کو دیکھنا، بچوں کی تعلیم کو دیکھنا، بچوں کو چھوڑنا، یہ سارے معاملات عورت کے اوپر ہیں۔ یہ تو پھر مل کے ہے نا۔ لیکن جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں اس بات کو کہ واقعی ہمیں اتنی ضرورت ہے وقت کی باہر لگانے کی کہ ہماری جو فیملی ہے، خاص طور پہ ہمارے جو بچے ہیں، ان کو ہمارا وقت زیادہ قیمتی ہے، ان کو دینا اور ان کی تربیت کرنا، ان پہ نگاہ رکھنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بڑی ذمہ داری ہے مردوں پہ کہ وہ نان نفقہ دیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ صدقہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنا مال و متاع سارا صدقہ کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اپنے لیے بھی بچا کے رکھو، اپنے لیے بھی بچا کے رکھو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے وارثین کے لیے اتنا چھوڑ کے جانا کہ وہ خود انحصاری ہو ان کو، اور اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا واقعی بہت، لیکن اس کے اندر اقتدار رکھنا کہ آیا صرف ہم دولت کے پیچھے اور اپنے ہی کچھ گولز بنا کے زندگی کے اور ان کے پیچھے دوڑ لگا دی ہے ہم نے، اور اپنے ہی کچھ نفسانی خواہشات ہماری ہیں اور ہمارے کوئی اپنا مقابلے ہیں آپس میں، فیملیوں میں مقابلے ہیں، اس کے پیچھے ہم نے دوڑ لگا دی ہے، اور ہم نے یہ بھی نہیں ہمیں پتہ کہ میرا بچہ کون سی کلاس میں جا رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ میرے بچے کا کب ٹیسٹ ہونا ہے، کوئی امتحان آ گیا ہے نہیں آیا، میرا بچہ کون سے کیمپ میں جا رہا ہے، میرا بچہ کوئی گیم کر رہا ہے، کھیل رہا ہے نہیں کھیل رہا، میرا بچہ اگر کمپیوٹر پہ گھنٹوں بیٹھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس پہ، مجھے کوئی پتہ نہیں، نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایسے میں پھر یہ تو دور ایسا ہے، بچے تو ہوتے ہی بڑے ولنریبل ہیں، بڑی آسانی سے اور بڑی دکھ سے میں آپ کو کہوں کہ آج کل جتنے بھی یہ نشہ پھیلانے والے ہیں ان کا ٹارگٹ ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی نشہ پھیلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کن کو پکڑ رہے ہیں آج کل، کن کو اپنے جال میں لے کے آتے ہیں؟ یہی بچے 11 سال 12 سال 13 سال کے بچے، اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ روز میں کوئی نہ کوئی کہانی دیکھتا ہوں، روز کوئی نہ کوئی باپ آ کے رو رہا ہوتا ہے، روز کوئی نہ کوئی ماں آنسو بہاتی ہے۔ تو کیا جب انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے ایک جاب چھوڑ دے تو وہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ یہ کوئی آسمان سے کوئی فرشتے تو نہیں اتریں گے، آسمان سے کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے جو ہمارے گھر کا انتظام اور گھر کا نظام بہتر بنائیں گے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ کیا، پہلی تو بات ہے اتنی ہم سوچ سمجھ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی اسکول میں چلا جائے بچہ، اب اسکول جانے اور بچہ جانے، کوئی تھوڑی سی اگر اس کے اوپر ذرا سوچ رکھنے والے ہیں لوگ تو وہ پھر اسلامی تعلیم دینے کے لیے مدرسے کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن صرف چند گھنٹوں کی تعلیم کیا کردار سازی کر سکتی ہے؟ صرف چند گھنٹے کا جو ہے ماحول ان کو تبدیل کر سکتا ہے؟ جہاں انہوں نے اتنے گھنٹے اس صحبت میں ان دوستوں کے ساتھ اسکول میں رہنا ہے، یا اتنے گھنٹے انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کے اوپر اپنے آپ ایکسپوز ہونا ہے ایک دنیا کے سامنے، تو کیا وہ ان کو چند گھنٹے سے وہ درست ہو سکتے ہیں؟ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ہی ہو سکتے ہیں ناظرین کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں، اپنی خواہشات کو تھوڑا کم کر لیں، 2 کی بجائے 1 گاڑی کو سوچ لیں، 2 کے بجائے 1 گھر کو سوچ لیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے بچے بنانے ہیں۔ یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال و دولت ہے اور یہ جو بچے ہیں اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے ان کی مدد کی مال اور بچوں کے ساتھ، اور ان کو افرادی قوت دی۔ بچے جو ہیں کیا ہے؟ بچے یہی ہیں نا کہ جس کے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی زیادہ آپ کی طاقت قوت میں اضافہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی یہ ہے کہ نکاح جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، جو ہماری سنت کی طرف نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اور قیامت والے دن کیا ہوگا کہ میں اپنی امت پہ فخر کروں گا، کہ زیادہ تعداد ہونے پہ فخر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں بیویوں سے اولادوں سے نواز جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمیں کیا کر، ہمیں امامت دے وقت کی، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا،
دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت ایسے تو نہیں، آسانی سے تو نہیں نصیب ہوتی، اس کے لیے وہ سبق بھی تو پڑھنے پڑتے ہیں ناظرین۔ اگر وہ سبق نہیں پڑھتے تو پھر انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھتے ہیں۔ وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔